وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں، اب کیا امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو زور اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائے گی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی، سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہے، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھ۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ
جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا تھا، آپ بھی خاموشی سے پڑھ. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کو اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو تب کر دیتے، نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض، نفل کتنا. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے وہ تہجد بھی نافلۃ لک حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا. تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری. ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر دوں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے. فرض کی ہے اذا صلیت المکتوبات الصلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دو، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات تو بھی دیکھے، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھے، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل پہ لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہو، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں. اس اصل سے وہ اس فرض کو ترک کر کے نوافل پہ لگیں گے، یہ نوافل کے اوپر دے مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا منافق. حالانکہ کام تو وہ اچھے کر، درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے. حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک. سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں،
جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے انشکرنی ولے والدین، کرو شکر میرا اور اپنے والدین. اس میں نوٹ کر لیجئے چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں. معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کیے. اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے. البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو. انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے. یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ واسطہ والدین بن. پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب، جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوتا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے. یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھے ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصول کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق. یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لے. جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں. والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹ اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ادائے حقوق، شکر، اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی. جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا. لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا. ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گی. تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے. میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے. اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظمی. مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے، جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی، اس کا اصل سبب یہ کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسٹس نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ. خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر. اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی. اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے. اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں. اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین. یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں. پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہے.
اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاعذروہم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھنا، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھے۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھے، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کرے، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ اب کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل یا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سلام ہے قرآن مجید۔ جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سلام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، أَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے کوئی ایک، أَوْ كِلَاهُمَا یا وہ دونوں، فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے ہے، جس سے گھن آتی، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا، اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہے اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کس کا کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس، اس کو اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں۔ اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں،
تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہے وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت، بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے کہ تین جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے، قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے، اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں، جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر لی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطا اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک،
اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا۔ تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اس قسم کا کفارہ دیجئے قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دی۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو۔ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نمالہ بنیں گے۔ اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ 2 الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا۔ ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، معنوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی۔ تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، توبو الی اللہ۔ اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں۔ رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا۔ اسی میں وہ لفظ تھا سا فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں۔ سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا۔ تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے، تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے،
توبہ الہ ہے کسی کی جناب میں توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے. تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے. اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا. بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں تو وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں. اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیرنی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تب علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما. وہ الہ کے ساتھ آئے گا. ہم جب توبہ کریں گے تو الہ کے ساتھ آئے گا. تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو. اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے. یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے اس کی